بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, 2 ایشوز ہیں جن پہ میں نے آپ سے جلدی سے بات کرنی ہے. ایک تو آئی ایم ایف کی ٹیم اسلام آباد پہنچ چکی ہے. یہ ایک انشیڈیولڈ وزٹ تھا. انہوں نے جو پلانڈ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے بائی اینڈ جنوری اور ارلی فیبرری میں 2025 میں پاکستان آنا تھا. لیکن پاکستان کا جو پروگرام ہم نے اس لاسٹ ابھی سائن کیا ہے اس میں کافی ساری ڈیویشنز ہو چکی ہیں. تو ان ڈیویشنز کو سامنے رکھتے ہوئے کورس کریکشن کے لیے آئی ایم ایف یہاں پہ آیا ہوا ہے. اس کی کاسٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کیا ہے. دوسرا, جو حکومت پاکستان دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے ریٹیلرز اور ہول سیلرز سے جتنے پیسے لینے تھے وہ لے لیے ہیں. اس کے اندر بھی جو کہانی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. 10 ارب روپے ہم نے آئی ایم ایف سے طے کیا ہوا تھا. وہ 10 ارب روپیہ ہم نے حاصل کر لیا ہے, لیکن کس طرح سے کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بارے میں بات کروں گا. آئی ایم ایف آ چکا ہے. آپ کی توقعات کیا ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے؟ نہیں, کیا خدشات تھے ان کے, کوئی اچانک کیا ہوا, یہی تو میں جاننا چاہ رہا تھا. ظاہر ہے انہوں نے بتایا ہوگا خدشات ہیں ان کے کوئی, یا ان کو آئی ایم ایف کا آفیشیلی کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کی ہے کہ ایک چیز انہوں نے, ان کے جو قریبی ذرائع ہیں, آئی ایم ایف نے ڈائریکٹ کوئی بات نہیں کی, جو قریبی ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ریویو مشن نہیں ہے. چونکہ ریویو تو ہونا ہے 6 ماہ کے بعد. یعنی میں جو آپ کو بتا رہا تھا نا کہ انہوں نے جنوری کے اینڈ یا فروری کے شروع میں آنا تھا, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریویو مشن نہیں ہے. یہ پاکستان میں جو اس ٹائم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اکنامک فرنٹ پہ, ان کا جائزہ لینے کے لیے ایک فنڈ کا سٹاف مشن آ رہا ہے. مثلاً کیا آپ کے خیال میں ہوئی ہیں ڈیویشنز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک تو 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو ایف بی آر کا شارٹ فال ہے. 4 مہینوں میں کوئی 189 بلین روپیز کا شارٹ فال ہے. دوسرا, جو صوبوں نے اپنا سرپلس جنریٹ کرنا تھا وہ اس میں بھی وہ سرپلس وہ جنریٹ نہیں کر سکے. کے پی کا تو بڑا سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کے پی نے کیا ہے, پنجاب نے نہیں کیا. چلیں پنجاب بھی کر لے گا, کر لے گا تو بعد میں نا, پہلے سن لینا جو آئی ایم ایف کے کنسرنز ہیں. اس کے بعد جو نان ٹیکس ریونیو میں پیٹرولیم لیوی ہے وہ بھی اس کے اندر شارٹ فال ہے, چونکہ کنزمپشن کچھ عرصہ پہلے جو ہے جب پرائسز زیادہ تھی تو کم ہو گئی تھی. ابھی بھی حکومت جو ہے وہ تقریباً 60 روپے پر لیٹر جو ہے وہ کلیکٹ کر رہی ہے. بجٹ کے اندر انہوں نے 70 روپیز کی تھی, تو اس طرف شاید بڑھنے کی بات ہو. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ حکومت کے پاس 2 آپشنز ہیں. یا تو منی بجٹ لے کر آئے اور مزید ٹیکسز لگائیے شارٹ فال کو کور کرنے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کریں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایکسپینڈیچرز میں مزید کمی نہیں ہوگی, منی بجٹ کی طرف معاملات جو ہے ظاہر ایکسپینڈیچرز تو بڑھ ہی رہے ہیں, کم ہونے کی بجائے ہم تو روز ہی کہتے ہیں. لیکن ایک ایکسپینڈیچرز کم بھی ہوئے ہیں, ڈیولپمنٹ کے ایکسپینڈیچرز کم ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, پہلے 3 ماہ میں 1100 ارب رکھا تھا, صرف 22 ارب خرچ ہوئے ہیں. صرف ہاتھ روک پی ایس ڈی پی کا ایلوکیٹ ہو جائے گا, لیکن ہاتھ روک لیں گے. تو اس کو ہم آئی ایم ایف کا ریٹ بھی کہہ سکتے ہیں. آئی ایم ایف کا ریٹ ظاہر ہے جب ون شیڈولڈ آئیں گے تو ریٹ ہی پڑے گا نا. لیکن اس کی کاسٹ ہے, وہ کاسٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ کاسٹ یہ ہے کہ ایک تو ان کے ٹکٹس, ایک ان کی لاجسٹکس. آپ کو پتہ ہے بڑے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں, اگر 10 بندے ہیں تو 10 بندوں کے کمرے جو ہیں وہ ہوں گے. اچھا, اس کے بعد ان کا ٹی اے ڈی ہے. میں کوئی فگر نہیں دینا چاہتا, لیکن ہنڈریڈس آف تھاؤزنڈس آف ڈالرس, یعنی میں اس کے قریب کئی لاکھ ڈالر یہ پاکستان کے ذمہ پڑ جاتا ہے. یہ پاکستان کے ذمہ ہے. اچھا, وہ اپنے خرچے پہ نہیں آتے؟ اپنے خرچے پہ نہیں ہوتا. یہ جو ریسپیکٹو کنٹری, ریسیپینٹ کنٹری وہ بیئر کرتے ہیں, وہ بیئر کرتا ہے. اس میں سے میجر چنک کر لیں گے. جہاں ہم نے اتنے اربوں ڈالر لینے ہیں تو کر ہی لیں گے. اربوں ڈالر تو لینے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں یہ جو پاکستان کے پالیسی میکرز ہیں, یہ آئی ایم ایف کو ورچوئل میٹنگز ہوتی رہی ہیں, اس میں کنونس کیوں نہیں کر سکے کہ انہیں آپ کے بقول, میرے بقول نہیں, ریٹ جو ہے وہ کرنا پڑا ہے. یہ تو سوال ہے. یا تو واقعی بیچ میں مریض جو ہے اس کی کنڈیشن ایسی ہو گئی ہے کہ ڈاکٹر کو آنا پڑا ہے جی, اور آ کے وہ دیکھے گا یار نسخے میں گڑبڑ ہو رہی ہے بھائی. بالکل. تو وہ بتائیں گے کہ نسخے میں گڑبڑ ہو رہی ہے. اور اس کی نشاندہی آپ کو پتہ ہے کر بھی دی ہے اورنگزیب صاحب نے, جو وزیر خزانہ ہے, کہ اس طرح کی کوئی چیز ہے, لیکن انہوں نے واضح طور پہ کئی سوالوں کے جواب بھی نہیں دیے, جس سے سوال تو اٹھتا ہے کہ واقعی دال میں کچھ کالا ہے. نہیں, وہ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس ٹائم جب تک چیزیں میچیورٹی کی طرف نہیں جائیں گی,
11 سے 15 تاریخ تک وہ اسلام آباد میں ہی ہیں، اور وہ آج سے میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو میٹنگ شروع ہو چکی ہیں، اور یہ میٹنگز آئندہ 4-5 دن بھی جاری رہیں گی، اور کنکلوڈ وہ کس بات پہ کریں گے یہ آپ لوگ اور میں اور سب تیار رہیں مزید کہ ٹیکس مزید کچھ نہ کچھ پرسکرپشن سامنے آنے والی ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، فائنانس منسٹر نے چند دن پہلے صحافیوں کے سوال کا ایک جواب دیا، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریٹیلرز سے اور ہول سیلرز سے پیسے جمع نہیں ہوئے، تو آج ہم نے جائزہ لیا ہے اور ہم نے جو آئی ایم ایف کا ٹارگٹ تھا اس کے مطابق جتنے پیسے وصول کرنے تھے وہ کر لیے ہیں، 10 ارب، تقریباً 10 ارب کا ٹارگٹ تھا نا، لیکن بھائی جان اس میں لیکن ڈیٹیل ہے اس دن تھوڑی تو سی۔ آپ نے تو کہا تھا بھائی یہ 13 کروڑ کے کتنے ہوئے میری ہیں بات سنیں، میں آپ کو یہ کہ 12 لاکھ شاید، سوری میں نے 13 لاکھ کا کہا تھا، ابھی لیٹسٹ جو ہے وہ 17 لاکھ ہو چکے ہیں، اچھا، اور کوئی تقریباً 20 لاکھ کے لگ بھگ۔ لیکن آپ کو میرے خیال کو جعلی فگر بتاتا ہے سچی، اورنگزیب صاحب نہیں ایسا کہہ سر سکتے۔ میری بات سن لینا، آپ میری اگر سن لیں گے تو معاملہ سارا کلیئر ہو جائے گا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو تاجر دوست اسکیم ہے اس کے تحت ایک ایپ ایف بی آر نے بنائی ہے، اس ایپ کے تحت جن لوگوں نے اپنے وہ سادہ فارم کے اوپر اپنا وہ شو کیا ہے اور پیسے دیے ہیں، وہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تقریباً 20 لاکھ، تقریباً میں 17 لاکھ کنفرم ہے، ایک 2 لاکھ روپے چونکہ میں نے 8-10 دن پہلے چیک کیا تھا، مجھے ایگزیکٹ نمبر اب نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر نے کچھ اور ٹیکسز لگائے تھے ہول سیلرز اور ان ریٹیلرز کے اوپر جو کسی نان فائلر سے لیں گے، تو ان کے ٹیکس میں کوئی 10 گنا اضافہ کر دیا تھا۔ مثلا پہلے تھا کہ 0.2% آپ لیں گے ٹیکس، اب اگر کسی نان فائلر سے آپ خریدیں گے تو 2% ہو جائے گا، تو اس ٹیکس کو اتنا بڑھا دیا، 10 گنا بڑھایا ہے، تقریباً 10 گنا سے بھی زیادہ۔ تو اس کے نتیجے میں آپ کی جو روٹین میں کلیکشن ہے ریٹیلرز اور ہول سیلرز سے، اس میں پہلے 3 ماہ کے دوران کوئی 7 سے 8 ارب روپے اضافی آیا ہے، زبردست۔ تو ان کا لیکن یہ پیسے آپ نے سیپریٹ رکھے ہوئے تھے اپنے بجٹ جب ایف بی آر کا بنایا 12,970، آئی ایم ایف کے ساتھ 12,913، اور یہ جو ٹی ڈی ایس ہے تاجر دوست اسکیم ہے، اس کی مد میں 10 ارب روپے رکھے ہوئے تھے۔ اب مجھ جیسا تھوڑی معلومات رکھنے والا صحافی اگر یہ سوال اٹھا سکتا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آئی ایم ایف ان کی اس جسٹیفیکیشن سے مطمئن ہو جائے گا؟ یہ آئندہ آنے والے چند دن بتائیں گے۔ لیکن اگر وہ ہونا چاہیں گے تو ہو جائیں گے، دیکھیے انہوں نے تو پلس مائنس کر لیا ہے، جی تو آئی ایم ایف اگر ویور دینا چاہے گی، آنکھ مار کے کہنا چاہے گی چلو یار یہ بھی مان لیا تھاڈا، تسی اگے چلو آگے چلیں، اور ٹیکس لگاؤ، یس، تو پھر تو ٹھیک ہو جائے گا۔ 7 نئی آئی ایم ایف پروپوزلز آپ کے ہیں، خیال میں پاکستان کے عوام کا سگا ہے؟ 7 ہرگز نئی نہیں۔ تجاویز ہیں ٹیکس بڑھانے کی۔ ہاں جی، تو انہیں کیا، وہ کہیں گے بے شک عوام کی گردن نچوڑو، جو مرضی کرو، ہمیں کیا جی، خون نچوڑو ان کا، ہمیں کیا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس لیے یہ آپ توقع نہ رکھا کریں آئی ایم ایف سے، فرینکلی اسپیکنگ، کہ جناب وہ عوام کے لیے کچھ بات کریں نہیں گے، میں ان کے بارے میں کوئی توقع نہیں ہے مجھے، وہ جو بھی پلس مائنس کر کے ان کو دیں گے، وہ کہیں گے چلو یار ٹھیک ان ہے کو بس۔ اپنا ٹی اے ڈی اے عزیز ہاں ہے، جی۔ بات کو سمجھے، میں نے شروع میں کہہ دیے، اور جو لوگ سمجھتے ہیں وہ میری بات سمجھ گئے ہیں کہ وہ مطلب ہے ورچوئل کے ذریعے بھی کر سکتے تھے، لیکن ان کے اپنے بھی فائدے ہیں نا اس کے اندر، وہ سمجھا کریں آپ۔ چلیں لیکن یار آپ اس طرح اتنا باریک نہ جایا کریں، خیر ہے یار، نہیں، میرا چلتا کام ہے رہتا باریک جانا سر، چلتا رہتا لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ٹیکس پے کرنے وہ بھی سچویشن پوائنٹ پہ پہنچ چکا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ ٹیکس لگاتے رہیں، یہ بجلی والا حال نہ ہو کہ ریٹ بڑھاتے رہیں، کلیکشن نہ بڑھے۔ بجلی سے یاد ہے ہم نے ایک ونٹر پیکج پہ بھی پروگرام کرنا ہے ان قریب ان شاء اللہ تعالیٰ، یہ اس پہ بھی بہت سارے سوالات ہیں، لیکن جاننے سے پہلے جو ایک اہم موضوع میری طرف سے بھی آپ شامل کریں کہ جو کوئٹہ میں ہوا، Yes. بلوچستان میں ریلوے اسٹیشن پہ جو دھماکہ ہوا ہے، بی ایل اے نے اس پہ کو کلیم بھی کیا، بلوچ لبریشن آرمی نے، اور اس میں جو تکلیف دہ واقعہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، 100-150 بندہ وہاں پہ کھڑا تھا ٹکٹ گھر کے قریب، لیکن ٹارگٹ جو کیا گیا ہے وہ ریسنٹلی ریکروٹیڈ جو نان کمیشنڈ آفیسر ہے، میں آپ کو جو اس میں بتانا چاہ رہا ہوں، آرمی کے، وہ ٹریننگ کر کے چھٹیوں پہ واپس جا رہے تھے اور وہ اکٹھے تھے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور اس میں تقریباً جو 31 کہتے ہیں زیادہ تر، لیکن آفیشلی اب 27 کہا گیا ہے شہادتیں، ڈیتھس ہوئی ہیں، اور اس میں جو میری معلومات ہیں اس میں 19 کے قریب جو ہیں وہ
نان کمیشنڈ وہ آفیسر ہیں، ینگ بچے یا لوگ ہیں جو بھرتی ہوئے تھے اور وہ شہید ہوئے ہیں. لیکن یہ پہلی دفعہ یہ مہتاب صاحب ہوا ہے، میرے لیے یہ بھی حیران کن بات ہے کہ پورا دن خاموشی رہی، اور جو ہمارا میڈیا حسب روایت جس طرح چینیوں کے لیے ہم کرتے ہیں، کسی نے یہ نہیں بتایا کہ جناب یہ آرمی کے بندے تھے، یہ سیکورٹی پرسونلز تھے، اور خاموشی اختیار کی جاتی رہی. اور بعد میں بھی ابھی تک آفیشلی فگرز نہیں یہ ڈسکلوز کی گئیں کہ کتنے نان کمیشنڈ یہ آفیسرز تھے جو بیچ میں شہید ہوئے ہیں. تو یہ ایک میرا سوال ہے اپنے میڈیا سے جاتے جاتے یار. ایک تو یہ ظلم جو ہوا، ماؤں کی گودیں اجڑی، کتنے لوگ کتنے گھر جو ہے اس میں خراب ہوئے. تو اس کے بعد آپ جو حقائق کو ہم بطور میڈیا یا بطور ریاست مسخ کرتے ہیں، میرا اس پہ سوال ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو کسی طرح سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا سر. یہ انتہائی کنڈمنیبل ہے، یہ بہت برا ہے. اور خاص کر میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ اس ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی. مجھے وہ جو بلوچستان میں معصوم بندہ اپنی جان کھو رہا ہے، مجھے اس کا بھی افسوس ہے. میں اس کو بھی کسی طرح سے انڈورس نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو آپ نے مجھے بتایا، یہ مجھے نہیں پتا تھا. یہ بھی کس طرح سے انڈورس کیا جا سکتا ہے؟ انسانوں کی زندگیوں کے اوپر اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو یہ بہت برا ہے. اور بحیثیت میڈیا پرسن یہ ہمارے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اگر لوگوں کے سامنے حقائق نہیں رکھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں پھر تاریخ ہمیں بھی معاف نہیں کرے گی. جس طرح سے 1971 کی تاریخ اس دور کے میڈیا کو معاف نہیں کرے. بالکل، جب تک پورے حقائق نہیں ہوں گے تو شک و شبہات جنم لیتے رہیں گے. بالکل. تو اسی لیے ہم تو گزارش ہی کر سکتے ہیں میڈیا کے ساتھیوں سے بھی، لیکن ظاہر ہے اگر ان کی بھی کوئی لمٹ ہے یا ان کے اوپر کوئی لمیٹیشنز ہیں ان کی، سینسرشپ ہے، تو ریاست سے بھی یہ ہماری اپیل ہے اور سوال ہے کہ کم از کم آپ جو فیکٹس ہیں آپ ان کو تو ڈسٹارٹ نہیں کریں نا پلیز، یا ان کو چھپائیں نہیں، کنسیل نہیں کریں، چونکہ اس کے نتیجے میں کبھی بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. اگر میرا چہرہ برا ہے، اف مائی فیس از اگلی، تو مجھے اپنا چہرہ صاف کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ میں مرر کو توڑ دوں. اجازت لیتے. جرنلزم از دا مرر آف دا سوسائٹی. تو اسی کے ساتھ میں اجازت لینا چاہوں گا. میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس دیجیے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.